میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی، ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی، اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر۔ اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے۔ سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے۔ اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو۔ ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے، وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے، جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے، فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا، اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے۔ مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ حکومت کے پاس اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس معیشت کو گرنے سے روکنے کا۔ اور مجھے جو دوسرا خوف آ رہا ہے کہ یہ جتنی دیر تک یہ اب اس طرح کا سیاسی استحکام نہیں آئے گا، یعنی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی، جب تک وہ یہ نہیں آئے گی، مجھے اب یہ خوف ہے کہ یہ معیشت کسی صورت اب استحکام پہ نہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہ پاکستان کے اندر رہی ہے نہ باہر رہی ہے۔ ان کی خاص طور پہ جو پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس ہیں، ان کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ انہوں نے جو ساری قوم کو کہا تھا کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایک دم اکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی، روپیہ بھی گرنے سے رک جائے گا، بلکہ روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ ساری قوم کے سامنے آج حالات ہیں۔ آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں، کہیں کہ جی ہم کوئی بہانہ مار دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے سیلاب ہے الیکشن نہیں ہو سکتا، جو بہانہ مارے، صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، الیکشنز ابھی نہیں ہو رہے، تو میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، 70 سال میری عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو آج تحریک انصاف کی ہے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سارے پاکستان کے اندر اگر ایک فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ پورے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کے بڑے بڑے مجرم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، 60% کیبنٹ ضمانت کے اوپر ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی یہ ایف آئی اے کیس کے اوپر، یہ وہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اب اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کر کیا رہے ہیں
کہ بجائے ملک کا سوچنے کے سوائے اپنے کرپشن کیسز خارج کروانے کے لیے اور ساروں نے مل کے وہ جو 1100 ارب روپیہ انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا نیب پہ، اس سوائے اس کی فکر کرنے کی ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے پاکستان کی یہ معیشت کو اور ملک کو سدھارنے کا. یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا مشکل پاکستان ملا، ہمیں تو پتہ نہیں بارودی سرنگیں مل گئیں. شہباز شریف جس کو بہت شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا، اور کئی ایسے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے بعد دوسرا آدمی شہباز شریف آئے گا، ایک دم سارا ملک ٹھیک کر دے گا. وہ سارے سب کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ. معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ. جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے جس طرح دیوار کے لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.